ان کے کچھ عبادت خانے موجود ہیں، اور وہ عبادت خانوں میں وہ لوگ پورے عالم کے اعتبار سے ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں۔ لندن میں ان کا جمعہ کا امام کھڑا رہتا ہے، وہ یہاں بنگلور میں نماز پڑھتے ہیں، لندن کے امام کے پیچھے یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ خطبہ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اگر ان کے یہاں امام نہیں آئے تو ان کے یہاں کیسٹیں ہیں، فجر کی کیسٹ، ظہر کی کیسٹ، عصر کی کیسٹ، مغرب کی کیسٹ، عشاء کی کیسٹ ڈال لیں گے اور اٹھا کر ممبر پر رکھ دیں گے، ٹیپ ریکارڈ نماز پڑھائے، ٹیپ ریکارڈ کی نماز کے تابع ہو کر انہوں نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ ان کا امام جو وہاں پڑھاتا ہے اسے ریکارڈنگ کر کے رکھ لیے، اسی امام کے تابع ہوں گے، کسی امام کے تابع ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ خیر، یہ تو ایک پاگلوں کی جماعت آج بھی ہے۔ احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے جو بھی احمدی تم دیکھو کہیں بھی یوں سمجھو وہ سب کے سب کافر ہیں۔ وہ غلام احمد اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو احمدی کہلواتا ہے، تو اسی اعتبار سے عطا اللہ شاہ بخاری نے غلام احمد سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، ارے نالائق، تو نبی کہاں سے؟ قرآن پاک میں آیت ہے، اس نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد، حدیثہ علیہ السلام کے بعد ایک احمد آئیں گے، وہ جو آئے وہ محمد تھے، میں جو ہوں میں احمد ہوں، میں احمد بن کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو احمد کہا، تو غلام احمد ہے۔ اس نے کہا غلام کو ہٹا دو، احمد رہ جائے گا، میں احمد ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی، میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کو ہٹا دے، اللہ رہ جائے گا، تو میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا نہیں تو نبی کیسے بن گیا؟ اس طرح حضرت نے اس کو الزامی جواب دیا۔ اور حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کورٹ میں قسم کھا کر جج کے سامنے یہ چیلنج کیے، اگر اس کا یہاں پر ایلچی کھڑا ہوا ہے، پوترا کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کہو آج ابھی میں بتاتا ہوں غلام احمد کو جہنم میں جلتے ہوئے، جوش میں آ کر حضرت نے فرمایا، اس کے بعد تمام جتنے بھی چاہے پڑوس ملک کے کورٹ ہوں یا یہاں کے کورٹ ہوں، غلام احمد کے ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ خیر، یہ تو پاسٹ قصہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ہجڑوں نے بھی دعویٰ کیا، کچھ عورتوں نے بھی، یہاں بھی ایک عورت تھی ایسے ہی گلی میں رہتی تھی کسی ٹینری روڈ میں، وہ کہتی تھی کہ میں روحی ماں ہوں، یعنی کیا مطلب؟ روحانی ماں، تم سب کی ماں، اور میں کون ہوں؟ وہ کہتی تھی کہ میں فاطمہ ہوں، حضور علیہ السلام کی بیٹی، اور مجھے روزانہ میرے والد خواب میں آتے، یعنی نعوذ باللہ حضور کو بولتی تھی، اور خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ امت کو یہ کہہ دے، بیٹی فاطمہ امت کو یہ کہہ دے، بیٹی فاطمہ امت کو یہ کہہ دے۔ وہ جیسے جیسے کہتے ہیں ویسے ویسے میں کہتی رہتی ہوں۔ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح ایک بڑی جماعت پڑھے لکھے لوگوں کی، یہ 140 کیسٹیں ہیں، اس کے 140 کیسٹیں، اس 140 کیسٹوں کو سننے والے، ماننے والے، جاننے والے، تابع دار۔ ایک مرتبہ یہاں پر لکسندر سے ایک جنازہ آیا ٹینری روڈ میں، جب اس کی تدفین ہو گئی، کتبہ لکھا ہوا تھا، جیسے عام طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتبہ لوگ لا کر لگاتے ہیں، تو جب لا کر لگائے روحی ماں ظاہر و باطن، یہ کتبے کے کلمے کے ساتھ جوڑ کر لا کر رکھا گیا۔ ہمارے ایک طالب علم نے دیکھ کر فوراً آ کر اطلاع دی، اس طرح کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ فوراً جا کر جانچا گیا، دیکھا گیا، پوچھا گیا کون ہے یہ؟ اس کا نام شوکت تھا۔ کہا یہ شوکت، فوراً کہنے لگے کہاں سے آیا؟ لکسندر سے فوراً کارروائی کی گئی، پتا چلا کہ یہ پورا گھرانہ باقاعدہ اس کا کلمہ پڑھنے والا جو وہاں پر تھا، باقاعدہ ان کے ذریعے سے روحی ماں تک پہنچنا ہوا۔ روحی ماں آئی اور آ کر مودی مسجد میں تمام لوگوں کے سامنے توبہ کی، کلمہ پڑھی اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوئی، پھر اس کے بعد واپس چلی گئی۔ اس طرح کی کاروائی ہوئی، پھر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ جا کر کسی اور جگہ یہ دھندا شروع کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح قرب و جوار میں
ابھی ایک اطلاع ملی تھوڑے دن پہلے کہ ہمارے گووند پور کے بائیں طرف رشاد نگر کے علاقے میں یہ گھر ہے جہاں یہ جو یونس گوہری کا شیخ ریاض گوہری کی تصویر رکھ کر باقاعدہ لوگوں نے اللہ کا کلمہ چھوڑ کر اس کمبخت کا کلمہ پڑھ کر لوگ ذکر کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, یہ 4-5 تھے. 2 لوگ بالغ تھے, بڑے نوجوان تھے, اور ایک بوڑھا وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ذکر کرا رہا تھا اور غیر اللہ کا کلمہ لا الہ الا ریاض, لا الہ الا ریاض کے نام سے کلمہ پڑھا رہا تھا. ابھی حال میں جو لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کے عادی ہیں, جو لوگ باقاعدہ یوٹیوب میں بیانات سننے کے عادی ہیں, ایرے غیرے کے بیان سنتے رہتے ہیں, ان لوگوں میں سے کچھ عورتیں ان کے اس بیان سنتے اور اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد آخر نتیجہ کہاں تک آیا, صاف اپنے شوہر کو پتا چلنے کے بعد شوہر نے کہا آؤ چلو علماء کرام سے بات کریں گے, ذرا اس کے سلسلے میں غور و فکر کریں گے. اس نے کہا میں کسی کے پاس آنے کو تیار نہیں, اگر تجھے رہنا ہے میرے ساتھ اسی حال میں رہ, اگر نہیں رہنا ہے میں تجھ سے خلا کا مطالبہ کرتی ہوں. میرے عزیز خواتین, اس وقت ہمارے ہی محلے میں ایک بھائی ہے بیچارے, کل ہی مجھے اطلاع ملی مولانا زید صاحب کی طرف سے کہ عورت نے وہ بیچارے اندر پانی نہا رہے تھے, دستک دی اور یوں کہا مہدی آ گئے میں جا رہی ہوں. اتنا کہہ کر غائب ہو گئی. کہاں گئی کدھر گئی پتا نہیں, وہ بیچارہ آج بھی تلاش کر رہا ہے. مہدی آ گئے جا رہی ہوں چلی گئی, کچھ پتا نہیں. اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا فتنے کا زمانہ ایسا, مجھے یہ حدیث جب بھی پڑھاتا تھا مجھے ایک اعتبار سے ایک عجیب پہ ہوتا ہے, کیسے بھی رات کو کیسا گمراہ ہوتی سمجھ میں نہیں آتا نا. دن میں گمراہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, رات میں کیسے گمراہ. یہ فون جب سے آیا پتا چلا سب سے زیادہ لوگ رات میں فون دیکھتے ہیں, رات میں موبائل دیکھتے ہیں, اور نتیجہ یصبح الرجل مومنا, صبح کا مومن شام کا کافر. اس لیے کہ شام میں کسی نہ کسی باطل سے ٹکرا جاتا ہے, باطل سے ملاقات ہو جاتی ہے, باطل سے اختلاط ہو جاتا ہے, باطل سے اس کی صحبت ہو گئی تو اس نے اسے سمجھایا, پھسلایا, بگاڑ دیا, بگڑ گیا. رات میں کوئی باطل والا تو آتا جاتا نہیں, لیکن ہمارے پاس مستقل باطل موجود ہے. یہ باطل کو دیکھ کر ہم اسے سوچتے ہیں کہ میں دین کی بات میں سن رہی ہوں, دین کی بات میں سن رہا ہوں, حالانکہ وہ سویٹ پوائزن چل رہا ہے. چڑھتے وہ حرام خور سب سے پہلے بے نمازی بنا دیتا ہے. ذکر میرے عزیز بھائیوں, ذکر کو اس طرح انداز میں پیش کرتے ہیں ذکر ہی سب کچھ ہے, ذکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے نالائق کہ اگر کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنے نفس کو جھکاتا ہے, جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے, اور جھکاتے نفس ٹوٹل نکل جاتا ہے. اور جس کا نفس نکل گیا اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب ایک نالائق گدھے سے پوچھئے, ارے بھائی سجدہ کرنے سے نفس نکلتا ہے, بہت اچھی بات, ٹھیک ہے, لیکن کیا صحابہ کرام کی زندگی پر نفس نہیں نکلا؟ نعوذ باللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کے رسول موت تک, آخری دن تک آپ لکیر مارتے ہیں مسجد آ کر پہنچ کر نماز پڑھ کر. آخری زمانے میں بھی, آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. یہ گدھے سے پوچھئے, ارے بھئی کیا سرکار کا نعوذ باللہ نفس نہیں نکلا تھا؟ ارے پاگل گدھے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے, جتنے باطل فرقے ہیں سب کی پناہ گاہ لندن, قادیانی کا مرکز بھی لندن, گوہری فتنے کا مرکز بھی لندن. جتنے بھگوڑے ہوتے ہیں
وہ سب کے سب جا کر پناہ لینے کی جگہ لندن وہاں پا کر پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے سے یہ اپنا بیان چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوٹے چھوٹے اچھی باتیں چھوٹے چھوٹے مزے کی باتیں چھوٹے چھوٹی دین کی باتیں یہاں سے وہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرانے لگتا ہے لائک کرانے لگتا